For more videos, please like and subscribe our YouTube channel, Gulshan Affairs. وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه والقرآن وما فيه نجنا من الغم الذين نحن فيه. خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. یا رب رسالت رسول الثقلین، یا رب غزا کنندہ بدر و حنین. اشیان ما دو نیما کن در قیام، نیم با حسن بخش و نیم با حسین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حاجی الحرمین الشریفین آگے تشریف لائیں. مولانا منظور عرفان صاحب نور علی نور، کرم بالائے کرم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال اللہ تعالی ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. وقال سیدنا معین الدین الاجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ہست حسین شہنشاہ ہست حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین. سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا واللہ کہ بنا لا الہ ہست حسین. بحر حق، بحر اقتدار نہیں، بحر خلافت نہیں، بحر کرسی نہیں، بحر حق در خاک و خون غلطی دا است پس بنائے لا الہ گردیدہ است. اعلی حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اہل بیت میں یوں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول کیا ہیں؟ فرمایا قرآن کے پارے ہیں، قدس کے باغ کے غنچے ہیں. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام.
سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضی حسین، سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضی حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین۔ سر کو کٹا کے پا لیا سایہ عرش کبریا، سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین۔ جھوم نظیر اس آن پر، کھیل گیا ہے جان پر، غیر کے آستان پر ہرگز نہیں جھکا حسین۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے مناسبت ایام کے پیش نظر اہل بیت اطہار، امام عالی مقام شہزادہ گلگوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، مظلوم نینوا، امام عاشقاں سیدنا و مولانا الامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں فقیر 14 عنوانوں سے نذرانہ پیش کرتا رہتا ہے۔ وہ 14 عنوانوں کی فہرست سماعت فرمائیں۔ شان اہل بیت قرآن سے 16 آیات اس وقت فقیر کے سامنے ہیں اہل بیت کی شان میں۔ شان اہل بیت احادیث سے 63 احادیث نبویہ اہل بیت کی شان میں اس وقت فقیر کے سامنے موجود ہیں۔ تیسرا عنوان شان اہل بیت از ائمہ اہل سنت، جو کھرے واقعی پکے سنی ہیں ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور اہل بیت رسول کی محبت کو ہم سنی اپنے اوپر فرض جانتے ہیں۔ تبرکاً مشہور و معروف ربائی بھی پیش کی ہے اس تیسرے عنوان سے، اور امام احمد رضا رضی اللہ کا کلام بھی پیش کیا ہے۔ ان کے برادر محترم مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا کلام بھی آپ نے سنا، اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بصدق و صفا گشت، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ اسی طریقے سے سب اہل سنت کے بزرگان انہوں نے دل دیا ہوا ہے اہل بیت کی محبت میں، سچے پکے کھرے محب ہیں، اور ان کے دل میں عظمت اہل بیت تمام فرقوں سے زیادہ ہے اہل سنت میں۔ فقط ایک ربائی کو لے لیں، پورے مرثیے ایک طرف رکھ دیں، ایک ربائی ایک طرف رکھ دیں، جو جان اس ربائی میں ہے کسی مرثیے میں وہ جان نہیں۔
شاہست حسین، حسین بادشاہ ہیں، فقط بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ حسین بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ بادشاہ تو وہ ہے جو اقتدار کی کرسی پہ ہو، تخت ولایت پہ امور سلطنت جس کے سپرد ہوں، والی ملک ہو۔ امام عالی مقام نہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے، نہ مکہ مکرمہ کے، نہ کوفہ کے، نہ شام کے۔ تو یہ بادشاہوں کے بادشاہ کیسے ہو گئے؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ کسی بادشاہ کا تخت اسلام آباد میں ہے، کسی کا ایران تہران میں، کسی کا بغداد میں، کسی کا قاہرے میں۔ سارے بادشاہوں کے تخت زمین پہ، تمام بادشاہوں کے تخت زمین پہ، 7 آسمانوں کے پار اللہ تعالی کا تخت عرش بری ہے۔ شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم امام حسین کے نانا کریم کے قدم اوپر تھے، اللہ کا تخت نیچے تھا۔ عرشست کمی پایا ز ایوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد۔ عرش بری نیچے، حسین کریم کے نانے کے قدم اوپر، پھر قدمین شریفین آپ کے نیچے، حضور کا کاندھا اوپر، پھر کاندھا جو ہے نیچے، امام حسین کاندھے کے اوپر۔ اتنا اونچا تخت کسی کو نہیں ملا جتنا اونچا تخت امام حسین کو۔ لہذا بادشاہ بھی ہیں اور بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ دین است حسین، حسین دین ہے۔ دین تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ امام حسین کیسے دین ہے؟ دین کے کاموں میں سے اہم کام نماز۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس کا دین قائم ہے، جس نے نماز ضائع کر دی اس کا دین ختم، دین منہدم۔ چلو حسین کریم کو اگر کوئی 2 منٹ کے لیے دین نہیں مانتا، نماز تو دین ہے، اور دین کے کاموں میں سے اہم کام دین کا ستون ہے، اور تمام نمازیوں میں سے افضل اعلی نمازی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ہے۔ حضور کے برابر کوئی نمازی نہیں۔ نماز کے ارکان میں سے اہم رکن سجدہ ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں کو ذہن کی الماری میں محفوظ کر لیں۔ نماز دین کا ستون ہے، تمام نماز اصل نمازی میرے آقا ہیں۔ نماز کے ارکان میں سے اہم رکن سجدہ ہے۔ چوتھی بات بھی ذہن میں رکھ لیں، پہلا سجدہ اگر 7 تسبیح کا ہے، دوسرا اس سے بڑھے نہیں۔ پہلا 5 تسبیح کا سجدہ ہے، دوسرا اس سے بڑھے نہیں۔ 5ویں چیز ذہن میں رکھیں، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اکیلے نماز پڑھے جتنا مرضی ہے لمبی پڑھے، جب امام بنے فلیخفف، تخفیف سے نماز پڑھے۔ بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان کی رعایت کر کے پڑھے۔ اور نمازی نماز میں ہو، نماز سے خارج والا کچھ نمازی سے منوانا چاہے، نمازی بحالات نماز نماز سے باہر والے کی بات مانے تو نماز میں خلل آ جاتا ہے۔ اگر سبق بھول گیا تو پھر دوہرا لیں۔ دین کا اہم کام نماز ہے۔ اونچے نمازی آمنہ کے لال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہم کام سجدہ ہے، دوسرا سجدہ پہلے سے نہ بڑھے۔ امام بنو تو رعایت سے نماز پڑھاؤ، تخفیف سے۔ نماز سے باہر والا دخل دے،
نمازی اس کا اثر قبول نہ کرے، اس کی مشیت ارادے کے پیچھے نہ چلے۔ 6 چیزیں ذہن میں رکھو۔ عالم تصور میں مدینہ منورہ چلیں، ریاض الجنہ چلیں، ریورس گیئر ذہن کو لگائیں، ذخیرۃ عقبہ والا کتابیں دیکھیں۔ نماز ہے دین کا ستون، پڑھانے والے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سجدہ اگر 5 تسبیح 7 تسبیح کا ہوا، دوسرے سجدے میں حضور نے سر رکھا، امام حسین سوار ہو گئے، حضور سجدہ لمبا کیے ہوئے ہیں۔ قانون یہ ہے امام بنو تو مختصر پڑھو، اب بوڑھا ہے تو سجدے میں رہے، بیمار ہے تو سجدے میں رہے، شہزادہ اپنی مرضی سے اترے گا تو سر اٹھاؤں گا، دوسرا سجدہ بے شک لمبا ہوتا رہے، باہر والے کا اثر قبول کرتا ہوں۔ اگر حسین دین نہ ہوتے تو نماز میں خلل آ جاتا۔ حسین تو نبی کے سجدے کا جز ہے، نماز نماز میں شامل ہوئی، دین دین میں شامل، نماز میں کیوں فرق ہے؟ اس لیے حسین کریم خود دین ہے۔ معمر ہو کے کئی حج پیدل کرنے کے بعد جب اسلام پہ ضرب کاری لگ رہی تھی، فسق و فجور کا دور دارا تھا، بدبخت حکومت، ظالم حکومت، بے نماز حکومت، زانی حکومت، شراب خور حکومت نے چاہا میرا اقتدار لمبا ہو، حسین مجھے ووٹ دے دے، حسین مجھے حق کا خلیفہ مان لے، ورنہ جلا وطن کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، پیاسا رکھوں گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا رب سے لو لگائی ہے، عشق مولا کا سبق نانے نے پڑھایا، زہرا پاک نے دہروایا، مولائے کائنات نے بار بار یہ سبق سنا، وطن چھوڑنا پڑے گا تو چھوڑ دوں گا، بچے ذبح کرانے پڑیں گے تو ذبح کرا دوں گا، فقر و فاقہ بھوک پیاس برداشت کروں گا، لیکن قرآن کے خلاف حق کہوں، قرآن کے مخالف کو حق کہوں، فسق کو تقوی کہوں، ظلمت کو نور کہوں، اندھیرے کو روشنی کہوں، ظلم کو ہمدردی کہوں، بے حیائی کو حیا کہوں، کاٹ سکتا ہوں، جھک سکتا ہوں، باطل کو باطل کہوں گا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی مشہور معتبر کتاب ہے، لکھنے والے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں۔ مفسر ابن کثیر، محدث ابن کثیر، مورخ ابن کثیر کہتے ہیں بل قد کان فاسقا، تحقیق پکی بات ہے یزید فاسق تھا، فاسق فاجر تھا۔ تو فاسق و فاجر کو حق کہنا، حق کا خلیفہ ماننا، امام نے سوچا جس اسلام کے پودے کو میرے نانے نے جنگ احد کے اندر دانتوں کے خون سے آبیاری کی ہے، میں علی اکبر علی اصغر کے خون سے، قاسم کے خون سے، اپنے خون سے اس درخت کو تر و تازہ رکھوں گا، ایک پتا بھی نہیں گلنے دوں گا۔ ہم تو جیتے ہیں زمانے میں تیرا نام رہے، یا اللہ تیرے نام کے جھنڈے بلندو، تیرے قانون بلندو، قرآن کا قانون بلندو۔ اس لیے کربلا میں پہنچے تو کیا تھے؟ دین پناہ حسین، دین کی پناہ حسین۔ بچپن میں نانے کے سجدے کا جز ہیں تو دین است حسین، منبر کربلا میں دین پناہ حسین، دین کو پناہ دے رہے ہیں۔ سرداد
نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ سر قربان کرنا آسان ہے، ہاتھ دینا آپ کے نزدیک ہاتھ دینا آسان ہے۔ میدان عشق میں ہاتھ ایک کو دیا جاتا ہے، تصدیق ایک ہی کی جاتی ہے، برحق ایک کو مانا جاتا ہے۔ ہاتھ دوں، اس کی تصدیق کروں، اس کو برحق مانوں، سر دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے کلمے کی بنیاد حسین ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا، اقتدار کی غرض سے نہیں گئے، کرسی کی لالچ میں نہیں گئے، بہر حق در خاک و خون غلطی داست، حق کی خاطر خون میں لت پت ہوئے۔ جب حق کی خاطر قربانی دی، بہر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بھی نہ آئے لا الہ گردی داست۔ کلمے کی بنیاد اس لیے ہوئے کہ آپ نے حق کی خاطر قربانی دی ہے۔ جس کو نانے کا دوش نصیب ہو وہ کوفے کی کرسی کا محتاج ہے، وہ شام کے تخت کا محتاج ہے۔ اور دوش رسالت تو بڑی اونچی چیز ہے۔ خدا کی قسم مدینہ منورہ کی گلیاں مل جائیں، سگان طیبہ کی گزہگاہ میں کوئی بیٹھ جائے، تخت سکندری کو وہ دیکھتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، وہ تو گدا کروں بوریا نشینوں کا مقام ہے، دوش نشین کا کیا مقام ہے؟ اس ربائی کا وزن بھی دیکھیں، سارے مرثیے تولیں۔ اہل سنت جو تعریف کرتے ہیں دل کی گہرائی سے کرتے ہیں، عقیدت و محبت سے کرتے ہیں، سچی پکی محبت۔ 3 عنوان۔ چوتھا عنوان فلسفہ شہادت حسنین کریمین، طیبین طاہرین ظاہرین باہرین، نیرین بدرین قمرین۔ 5واں موضوع کیا نبی اور علی کو صلی اللہ علیہ وسلم و کرم للکریم کو امام حسین کی شہادت کا علم تھا یا نہیں تھا؟ چھٹا عنوان، اگر علم تھا تو بیٹے کی کیا مدد کی کربلا میں؟ یہ خارجیوں کا جواب ہے۔ 7واں عنوان درد بھری داستان، بے مثال قربانی۔ 8واں عنوان شہدائے کربلا کے نام۔ جب 72 شہید ہوئے آپ کو تو 10-12 کے نام آتے ہیں، باقی نام تاریخ میں نہیں، یا کوئی دال میں کالا کالا ہے۔ نظر نیاز پکے 72 کے لیے نام آئے 10-12 کے، باقی نام چھپائے کیوں جاتے ہیں؟ کہیں نظریات تو غلط نہیں ہوتا۔ 10واں عنوان یزید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یزید کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ یزید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ 11واں عنوان سیرت حسین۔ 12واں عنوان امام حسین کی یاد میں غم کی شرعی حیثیت کس انداز سے منا سکتے؟ 13واں عنوان شام غریباں۔ 14واں عنوان شام شہیداں۔ لوگ شام غریباں پڑھتے ہیں، میں شام شہیداں بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ 14 عنوان ہے صرف فرشتے پیش۔ تبرکن 16-17 آیات ہیں، 2-3 آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا جل جلالہ و عم نوالہ، انما یرید اللہ، انما کلمہ حسر ہے، جزئی نیست اور کچھ بھی نہیں، بات یہی ہے، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، یذهب عنکم الرجس، رجس کو، ناپاکی کو دور کرے، عنکم تم سے، کس سے؟ اہل البیت، اہل بیت رسول سے اللہ تعالی کا ارادہ یہ ہے کہ رجس و ناپاکی کو قریب نہ آنے دوں۔
جیسے پیدائشی طور پہ یہ پاک ہیں ہمیشہ یہ پاک رہیں، یہی میرا ارادہ ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رجس کی نفی فرمائی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ کا ارادہ ہے تمہیں خوب پاک رکھے۔ پھر تطہیرہ مصدر مفعول مطلق تاکید کی خاطر، خوب پاک رکھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بخاری مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل، سیاستہ میں سے امام مسلم اپنی صحیح میں، اور طبرانی اور ابن جریر طبری وغیرہ محدثین کہتے ہیں کہ حضور نے چادر تان لی، چادر حضور کے سر پہ تھی، امام حسن آئے سیدھی ران پہ بٹھایا، امام حسین آئے دوسری ران پہ بٹھایا، ملکہ جنت رش کے عفت ام الائمہ تشریف لائی سامنے بٹھایا، مولائے کائنات آئے حضور نے ساتھ بٹھایا، اوپر چادر تھا، اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رب نے جو تیرے اہل بیت ہیں محبوب دے چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ ہیں بھی پاک رہیں گے بھی پاک، کبھی ریچ و ناپاکی ان کے قریب نہیں آ سکتی، ان کا ظاہر بھی پاک ہے، ان کا باطن بھی پاک ہے۔ یہاں کچھ لوگ کیل کال کرتے ہیں، اس آیت کے ماقبل بعد میں تو حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اسے تو حضور کی بیویاں مراد ہیں۔ جواباً عرض یہ ہے، کم کا صیغہ مذکر کے لیے آتا ہے یا مؤنث کے لیے؟ ان کم ہے یا ان کن ہے؟ ان کم ہے، صرف ازواج مطہرات ہوتا، ان کن آتا، یہ ان کم ہے۔ پھر حضور نے قرآن کی تفسیر وضاحت کر دی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو حضور بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، مولائے کائنات بھی ہیں، الاکثر حکم الکل، کم کے مستحق یہ ہیں، سیدہ طبل اس میں شامل تغلیباً، تو لہذا کم کا معنی بالکل صحیح ہے، یہ حضرات اس میں شامل ہیں۔ ایک حضور کی بیوی ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تو باہر رہے، انت بخیرن، تو بھی خیریت پہ ہے، تیرا جسم میرے جسم کے ساتھ لگا، تو بھی جنتی ہے، تیرے لیے اچھائی کا مقام ہے، مگر چادر میں بیٹھنے والے یہی ہیں، تو شامل نہیں ہو سکتا۔ ازواج مطہرات بے شک اہل بیت میں ہیں، آمنا و صدقنا، اس سے انکار نہیں، لیکن خاص الخاص اہل بیت یہی ہیں جو چادر کے نیچے بیٹھے، تطہیر کے ورج یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل پاک ہیں، یہ ظاہر باطن ان کا پاک ہے، کبھی رزق کے پاک ناپاکی آ نہیں سکتی، اسی لیے میرے نبی ہر حالت میں مسجد میں رہتے، یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل پاک ہیں، یہ ظاہر باطن ان کا پاک ہے، کبھی رزق کے پاک ناپاکی آ نہیں سکتی، اسی لیے میرے نبی ہر حالت میں مسجد میں رہ سکتے ہیں، اسی لیے حضرت علی ہر حالت کے اندر مسجد میں رہ سکتے ہیں، اسی لیے ہر حالت میں سیدہ مسجد میں رہ سکتی ہیں، اس لیے کہ عام احکام جو اوروں پہ لاگو ہوتے ہیں ناپاکی کے، ایک گھرانہ ناپاکی کے احکام سے پاک ہے، مسجد پاک ہے، میرا مرشد علی اس سے زیادہ پاک ہے، مسجد پاک ہے، حسنین اس سے زیادہ پاک ہے، مسجد پاک ہے، ملکہ جنت اس سے زیادہ پاک ہے، ان کی پاکی کا اعلان خدا قرآن میں کر رہا ہے، حدیث میں اس کی وضاحت موجود، یہ خصوصیات نظرات کی ہیں۔ یہ ایک آیت، دوسری آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب اپنی مقدس زبان سے آپ فرما دیں
حکم میرا آج اور میرا زبان تیری ہو. اپنی زبان سے اعلان کر دیں لا اسالکم، میں سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پہ اجرا، اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت مانگتا ہوں اللہ کے حکم سے. اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، دونوں فقیر کے علم میں ہیں، دونوں تفسیروں پہ میرا ایمان ہے. ایک قوم کے مخاطب کافر ہیں، مشرکین ہیں، یہ تفسیر بھی برحق ہے. القرآن حجت من جمیع الوجوہ، قرآن سمجھنے کا قانون ہے. قرآن اپنے ہر معنی کے اعتبار سے ہر تفسیر قرآن کی حجت ہوتی ہے، نقل معتبر سے آ جائے تو. اے کفار و مشرکین، میں مصطفیٰ تم سے تبلیغ کی اجرت تو نہیں مانگتا، چلو میرا کلمہ نہیں پڑھتے، بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑتے، مجھے پتھر تو نہ مارو، کانٹے تو راستے میں نہ بچھاؤ، الا المودۃ فی القربى، میرا تمہارا خاندان جد اعلیٰ ایک ہے، اس قرابت کو دیکھتے ہوئے اذیت تو نہ پہنچاؤ. ایک تفسیر یہ ہے، یہ بھی برحق. دوسری تفسیر یہ ہے کہ قوم سے مراد مسلمان حضور کی امت کلمہ پڑھنے والے. قل لا اسالکم، اے حبیب فرما دیں اے میری امت، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میں تم سے تبلیغ اسلام پہ اجرت نہیں مانگتا، میرا احسان ہے تم پہ، میں اجرت نہیں مانگتا. حضور کا ہے احسان. اللہ تعالیٰ کی معرفت کس در سے نصیب ہوئی؟ قرآن کس واسطے سے ملا؟ ایمان کس واسطے سے ملا؟ رمضان شریف عید کی مسرتیں کس ہستی کے واسطے سے ملی؟ سب کچھ حضور کے واسطے سے ملا. گناہوں کے باوجود خس و مس نہیں، کرتوتوں کے باوجود چہرے تبدیل نہیں ہوتے. فرمایا اگر میرا احسان مانتے ہو اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، اللہ کے حکم سے ایک چیز مانگتا ہوں، میرے قرب والوں سے مودت رکھنا، جو میرے قریبی ہیں ان سے مودت رکھنا. اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. کوئی لاہور میں بیٹھ کے بھی قریب ہے، کوئی اجمیر میں بیٹھ کے بھی حضور کے قریب ہے، کوئی بغداد شریف میں رہ کے بھی حضور کے قریب ہے، کوئی بریلی شریف میں بیٹھ کے بھی حضور کے قریب ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان دیا. یہ بھی قرب والے. اولیاء اللہ کو بھی حضور کا قرب خاص نصیب ہے، صحابہ کو بھی قرب نصیب ہے. خاص الخاص قریبی کون ہے؟ خود حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت فرض ہے ہم پہ؟ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، ایک علی ہیں، دوسری فاطمہ ہیں، اور ان کے دو بیٹے. یہ میرے بہت قرب والے ہیں، ان کی محبت فرض ہے. تم اگر نبی کا احسان مانتے ہو تو ان حضرات سے محبت کرنی ہوگی، یہ فرض ہے. اور ہمارے حضرات تو بڑی محبت کرتے ہیں اہل سنت کے. امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بریلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر کے اندر کسی دعوت پہ جا رہے تھے. سیاح نے دیکھا بھی عجیب جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، بازار مزین ہو رہا ہے، کوئی ویسے آ رہا ہے حاکم آ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، شہر بریلی کا ایک تاجدار جو دن رات حضور کی محبت میں عشق بار رہتا ہے، قلم چلتا رہتا ہے عظمت حبیب کے لیے، وہ بازاروں میں نہیں پھرتے، گلیوں کوچے میں نہیں رہتے، گوش تنہائی ہے اور قلم ہے چل رہا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. وہی اپنے مرید کے مکان پہ جا رہے ہیں تو دنیا ایک جھلک دیکھنے کے لیے تیار ہے. پالکی رکھی گئی، 4 مزدور لے آئے، اس میں آپ کو بٹھایا، پالکی اوپر اٹھی، آپ نے فوراً رونا شروع کر دیا. پالکی کو فوراً نیچے رکھو، نیچے رکھوا دیا. عرض کی
تم چار میں سے ایک سید ہے، آل رسول ہے، میرے دل نے پہچان لیا۔ وہ خود چھپا پھرتا ہے، مجھے شرم آتی ہے نبی کی آل سے سید میرا غلام بنے، میری پالکی اٹھائے، قیامت کے میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں؟ میرے مرشد خواجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ میلاد شریف کے جلسے کے لیے تیار تھے، گھوڑی موجود، ایک شخص آیا، کہنے لگا میں سید ہوں شاہ جمالی، کرتا نہیں، کرتا تو دے دے۔ تو ایک ہی کرتا آپ کے پاس تھا، وہی اس کو دے دیا، ایک ہی کرتا تھا، اور میلاد شریف کے جلسہ پڑھنے کی تیاری ہے، 500 طلباء کو پڑھاتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد مولانا غلام معین الدین اجمیری کے، اور وہ شاگرد ہے میرے مرشد شاہ جمالی کے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام شاگرد غلام معین الدین اجمیری کے، وہ شاگرد میرے مرشد شاہ جمالی کے۔ جامع المعقول والمنقول مولانا عطا محمد سے بندیالی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد مولانا غلام محمد پیپلانوی کے، وہ شاگرد میرے مرشد شاہ جمالی کے۔ اتنا پڑھایا آپ نے، علم کے سمندر، ولایت کے بادشاہ۔ آپ پڑھاتے پڑھاتے کبھی آنکھیں بند کر کے ساتھ جھکا لیتے تھے۔ حافظ احمد یار نے کہا حضور یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں تیرا کیا، میں تیرے مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے مہمانوں کو چائے پلاتا ہوں، محرم راز ہو، مجھ سے بھی راز چھپاتے ہو، پھر کوئی مشکل مقام آتا ہے میں شاہ جمالی آنکھیں بند کر کے حضور کا دیدار کر لیتا ہوں، نبی سے پوچھ کے پڑھاتا ہوں۔ تاجتم متاشا، یہ مرشد میرے کا مقام تھا، جب چاہتے تھے آنکھیں بند کر کے حضور کا دیدار کر لیتے۔ یہ کیفیت، انہوں نے سید کے نام پہ وہ کرتا دے دی۔ شاگردوں نے کہا بھولے بھالے استاد ہیں آپ، یہ تو سید ہے ہی نہیں، جب فلاں علاقے کا میراثی ہے، یہ قوم اس کی۔ فرمایا چپ کرو، ایسی قوم میں بھی جانتا ہوں۔ جب اس نے سید کہا تو لفظ سید کو آگے رکھا اور سیاست کے بھیک مانگ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں نے مدینے والے کو دیکھا۔ ڈیرہ غازی خان سے میں نے مدینے والے کو دیکھا، مدینے والے میری طرف دیکھا کہ فی الواقع سید کی تعظیم کرتا ہے، جو سید کا نام استعمال کر کے بھیک مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ گھاس والی لوئی پہنی اور میلاد شریف کا جلسہ پڑا۔ یہ ہمارے اہل سنت رات کے دل میں سعادات کتنا محبت ہے۔ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ اور دیگر فقہاء احناف عرب و عجم میں اس وقت جو فتویٰ دیتے ہیں وہ رد المحتار فتاوی شامی سے، جو در مختار کا حاشیہ ہے، اس سے فتویٰ دیتے ہیں۔ علامہ شامی نے، امام شامی نے رد المحتار میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پیدل کا سفر تھا، لوگ حج کو جایا کرتے تھے۔ ابھی میں نے مکہ شریف میں پڑھا تھا کتاب میں، ایک بزرگ طواف کر رہے تھے مطاف میں، ایک نوجوان بھی۔ تو بزرگ نے نوجوان سے پوچھا طواف کے بعد تجھے کتنا دن لگے بیت اللہ پہنچنے تک؟ اس نے کہا 2-3 مہینے۔ 2-3 مہینے چلا، بیت اللہ آ گیا۔ نوجوان نے پوچھا بزرگوں آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ بزرگوں نے کہا تو پھر پڑوسی ہوا بیت اللہ شریف کا، 2-3 مہینے چلا اور بیت اللہ پہنچ گیا، تو پڑوسی ہے بیت اللہ۔ اس نے پوچھا آپ؟ انہوں نے کہا جوانی میں چلا، بڑھاپے میں پہنچا ہوں۔ یہ تو لوگ کے حج۔ اول بشر سیدنا آدم علیہ السلام سرندین ہندوستان میں اترے بیش تھے، 1000 مرتبہ پیدل چل کے حج کیا ہے آدم علیہ السلام نے۔
تو جو کچھ تھا اس ایک دہقان آرابی بدو کے پاس وہ بیچا، پیسے کمر سے باندھے، قافلہ آگے نکل گیا، پیچھے پیچھے یہ جا رہا ہے۔ راستے میں ایک برقع پوش عورت بیٹھی ہے، شرم و حیا والی، کہنے لگی حاجی صاحب تیرا منہ ہے مدینہ منورہ کی طرف اور میں آل رسول سے ہوں، میں سید زادی ہوں، میرا خامند فوت ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کاروبار کے قابل نہیں، بھیک مانگنا میری فطرت نہیں، خیرات مانگنا میری عادت نہیں، خاندان اجازت نہیں دیتا، ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ہر ایک سے بھیک مانگوں۔ تیرا منہ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہے تو میں بھی مدنی کریم کی اولاد سے ہوں، ہو سکے تو کچھ سادات کے یتیم بچوں کے لیے حصہ ملاتا جا۔ وہ دہقان سوچتا ہے اگر سید زادی بیوی کو خیرات نہ دوں، مواجہ شریف میں جاؤں، سلام پیش کروں، شفاعت کی بھیک مانگوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بھیک مانگوں وہ فرما دیں تو نے میری بیٹی کو کیا دیا جو مجھ سے بھیک مانگتا ہے، تو میرا سارا سفر بیکار ہو جائے گا۔ کچھ دوں، کچھ خرچہ کروں، پھر کسی اور حاجی سے التماس کرے، حج کا سارا خرچہ کہ سیدہ کو دے دو، راستے سے واپس ہو جائے، قسمت ہوگی تو حج کرے گا، ورنہ نبی کی آل کی عزت کرنا، اسی میں سب کچھ مل جائے۔ یہ راستے سے واپس آ گیا۔ لکھنے والے علامہ شامی ہیں، کتاب رد المعتاد المختار کا آچا جیسے مفتی صاحبان فتوے لکھتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ حاجی صاحبان حج کر کے واپس آ رہے ہیں، جیسے مولانا محمد عرفان صاحب پرسوں تشریف لائے، حج سے پہلے مدینہ گئے، حج کے بعد بھی مدینہ منورہ، اور مجھے خاص نیاز بھی کھلائی تھی، چھاپر بھر کے دیے تھے پورے قافلے۔ ان کے بھی نمک خوار ہیں، وہ ہاں بھی یہاں بھی، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں اضافہ فرمائے۔ خدا یا این کرم بارے دیگر کو مشرف گرچہ شد جامی ز لطف، خدا یا این کرم بارے دیگر کو سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ کعبے کے جانے والے کعبہ کو جائیں گے، ہم اپنے کوئے یار کو کعبہ بنائیں گے۔ بود مذہب ما حج اکبر مانا، طواف کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ، قسم بقبلہ روئے تو یا رسول اللہ، رواست سجدہ بسوئے تو یا رسول اللہ۔ حجاج واپس آنے لگے، علاقے لوگ مبارکبادی کے لیے، یا راستے سے واپس آنے والا یہ بھی گیا، سب نے کہا حاجی صاحب حج مبارک۔ وہ قافلے والے کہتے ہیں اس کو بھی حج مبارک۔ لوگ کہتے تو راستے سے واپس آ گیا، یہ تو گیا ہی نہیں، قسمت والے جاتے ہیں، بدبخت جا سکتے ہیں، بلاوا ہوتا تو جاتا، یہ تو راستے کوئی اور ہوگا نہیں، یہی تھا، پڑوسی کو نہیں جانتے، یہی تو تھا۔ یہ دل میں سوچا میں تو گیا ہی، راستے سے واپس آ گیا، کہتے ہیں وہاں تھا۔ پھر حاجیوں کا قافلہ آیا، لوگ مبارکبادی کے لیے گئے، یہ بھی گیا، حاجی صاحب حج مبارک۔ وہ کہتے ہیں اس بندے کو بھی حج مبارک۔ لوگ کہتے تو راستے سے واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا جی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ہم نے اسے دیکھا ہے۔ پھر اور قافلہ آیا، یہ جمرۃ العقبہ کو 10 ذی الحج کو کنکریاں مار رہا تھا، ادھر والا کہتے ہیں ادھر تھا، ادھر والا کہتے ہیں ادھر تھا، ادھر والوں کو ادھر والوں کو کیا پتا، ادھر والوں کو پتا، ان کو تو ادھر کے رہنے والے۔ یہ خود بڑا پریشان ہوا، درود پڑھتے ہوئے روتے سو گیا، خود سویا قسمت جاگ اٹھی، امروز شاہ خوباں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا پریشان کیوں ہے؟ حاجی صحیح کہتے ہیں، جب تو گھر سے نکلا میں کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہوں،
جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے، سب کچھ بیچا تو نے، حج کے لیے میرے مدینے کی حاضری کی آ رہا تھا، راستے میں سید زادی بیٹھی تھی، اس نے صدا کی، تو نے سب کچھ اس کو دے دیا، میری بیٹی وہاں خوش ہوئی، میں روزے میں راضی ہوا، اللہ اللہ مقام پہ راضی ہو گیا، خوش کر دیا، تو نے راضی کر دیا، سید زادی کی عزت کر کے اللہ نے تیری شکل و صورت کا فرشتہ بنایا، من نوان، اسے حکم دیا ہے کہ اس کی طرف سے حج کر، صرف 1 سال نہیں، قیامت تک حج کرتے رہے، آتا تو ایک حج کرتے، ہزاروں لاکھوں آدمی مدینہ منورہ جاتے ہیں، گنبد خضرا کا دیکھنا بھی سال کی عبادت سے زیادہ ہے، لیکن گنبد خضرا والے کی زیارت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، یہ گھر بیٹھے حضور کی زیارت بھی کر رہا ہے، حج بھی لے رہا ہے، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، خدا کی قسم ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس گھرانے کی عقیدت محبت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ فلوس والے اور ہوں گے، بکو مال اور ہوگا، یا بولی نہیں لگتی، یا جان و دل کا نذرانہ پیش کرتے، اے میرے نبی کے کانوں کے سوار ایک نگاہ کرم، اے زہرا کے لال ایک نگاہ کرم، اسی امید پہ حاضر ہوئے ہیں تیری محفل میں، ادھر بھی دیکھ لے جانا نظر دزدیدہ دزدی، ادنا میراثی تیرا نام لیوا، آپ کا ذکر خیر کر رہا ہوں، آپ اماں سے کہہ دیں، نانے سے کہہ دیں، وہ رب سے کہہ دیں، بات بن جائے گی، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے تیرے نانا سجدہ لمبا کرتے تھے، تمہیں راضی کرنے کے لیے جمعے کا خطبہ چھوڑ کے آتے تھے، تجھے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، زلف باللیل کا واسطہ، اے مظلوم کربلا لاکھوں سلام بھی قبول کر، اور ہماری نجات کے لیے بھی اشارہ فرما دے، ہماری بخشش بھی ہو جائے۔ یہ دوسری آیت تھی، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، ان قرابت والوں کی محبت مانگتا ہوں۔ خواجہ غلام فرید سے رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سریکستان کے سریکی شاعر، صوفی، درد بھرے کارتوس، بڑے درد بھرا کلام ہے ان کو، سریکی والا تو بے حد درد والا ہے، اردو میں بھی دیوان ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، کربلا میں کچھ پھول تھے، ایک غنچہ تھا، وہ غنچہ علی اصغر تھا۔ غنچہ کون تھے؟ حضرت علی اصغر، ابھی کھلے نہیں غنچے ہیں۔ اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کو کفن کے واسطے، جس کو ہے تیری آل پاک سے، خواجہ غلام فرید صاحب رحمت، کوٹ مٹھن شریف والی سرکار، جس کو ہے تیری آل پاک سے ذرا خیال بد، ملعون ہے، رجیم ہے، ولد الحرام ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب درد، جس کو ہے تیری آل پاک سے ذرا خیال بد، ملعون ہے، رجیم ہے، ولد الحرام ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ یہ تھی، انشاءاللہ میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ تبرکن 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اتنا سخی گھرانہ ہے، خود بھوکے رہتے ہیں اور ان کو کھلا دیتے ہیں۔ سورہ دہر کے اندر آل بیت کی سخاوت کا ذکر موجود ہے۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود پانی پہ روزہ رکھا، پانی پہ افطار کیا، خود کھاتے نہیں جاؤ کی روٹی، کسی نے صداق دی، مسکین کو دے دی، دوسرے دن یتیم کو دے دی، تیسرے دن قیدی کو دے دی، کہ ہم یتیموں کی خبر گیری نہ کریں تو کربلا میں ہمارے یتیم ہوں گے، کون خبر کرے گا؟ ہم قیدیوں کی دیکھ بھال نہ کریں، جب میرا قیدی ہوگا، سجاد بیمار تو کون سرپرستی کرے گا؟ خود نہیں کھا، ان کو کھلا دیا،
پھر کھلاتے ہیں، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کے لیے تمہیں کھلایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جزاک اللہ نہیں سننا چاہتے، اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتے کہ تم کربلا میں آ کے میرے بچوں کی مدد کرنا، میں بھیک نہیں مانگنا چاہتا، میں علی اور زہرا جو دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، نہ شکریہ سننا چاہتے ہیں، نہ تھینک یو سننا چاہتے ہیں، نہ جزاک اللہ سننا چاہتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی خرچہ کیا تو ہم کھلایا اللہ کی رضا کی۔ یہ تبرکاً تین ہے، کچھ حدیثیں سماعت فرما لو۔ آقا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں مصطفیٰ دنیا سے پردہ پوش ہو جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں دے کے جاؤں گا، دونوں کی قدر کرنا، عزت کرنا، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ایک قرآن دے کے جاؤں گا، دوسری آل ہوگی، اور کھری نشانی یہ ہے میری آل وہ ہوگی جو قرآن کی حامل ہوگی، قرآن سے جدا نہیں ہوگی، عقیدہ عمل ان کا قرآن کے مطابق ہوگا، لن یتفرقا، نہ قرآن آل سے جدا ہوگا نہ آل قرآن سے جدا ہوگی، حتیٰ کہ یاردا علی الحوض، جب حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا قیامت کے دن، قرآن بھی ساتھ ہوگا، آل بھی ساتھ ہوگا۔ کھری آل وہ ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرے، قرآن کے مطابق اعتقاد رکھے، کبھی یہ جدا نہیں ہو سکتی، چاہے سر سانگ پہ سوار ہو جائے تو قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث اس کو امام مسلم نے روایت کیا، دوسری حدیث، میرے تمہارے پہ نبی نے اہل بیتی امان الامتی من الاختلاف، میری اہل بیت امت کے لیے امان ہے، میری امت سے عذاب دور ہوتا رہے گا میرے اہل بیت کی وجہ سے، میری آل کی وجہ سے۔ امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا حب اللہ، اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ لما یغزوکم، تمہیں غذا دیتا ہے، اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، وحبونی لحب اللہ، اور مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو کہ میں نے اللہ کی پہچان کرائی، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، اگر میری محبت ہے تو میری آل سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ کو حضور سے نسبت ہے، اہل بیت کو حضور کو نسبت ہے، ہم تو نسبت کے غلام ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، اللہ کا نام مانا، اللہ کا نام مانا، فی اصحابی، میرے صحابہ حملہ نہ کرنا، تنقید کے تیر نہ چھوڑنا، حملہ نہ کرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جن کو صحابہ سے محبت ہے اصل میں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کریں گے، اور جن کو صحابہ سے بغض ہے اس کو در حقیقت مجھ رسول سے بغض ہے، میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھیں۔ یہ حب صحابہ حب رسول ہے، بغض صحابہ بغض رسول ہے، یہی فرمان رسول ہے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبغض اہل البیت الا منافق، جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یعرف حق کا اطرتی، جو میری اولاد کے حق کو نہیں پہچانتا، جو میرے اہل بیت کی عزت نہیں کرتا، اس کے حقوق کی معرفت نہیں اس کے پاس، فَعَلَيْهِ دَارِ ثَلَاثٍ، وہ تین میں سے ایک قسم ضرور ہوگا۔ جو میرے اہل بیت کے حقوق کو نہیں جانتا وہ تین میں سے ایک قسم ہوگا، اما منافق، یا وہ منافق ہوگا، اوپر سے کلمہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، ان کا موذی ہے، ان کا دشمن ہے، گستاخ ہے، خارجی ہے، تو فرمان سے کلمے کو نہ دیکھنا، داڑھی کو نہ دیکھنا، وہ یا منافق ہوگا۔ ابو سعید خدری اور حضرت جابر دو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم منافق کو جلدی پہچان لیتے تھے، اوپر سے مومن بھی کلمہ پڑتا ہے، منافق بھی، خلوص ہے تو مومن کے دل میں، نفاق ہے تو منافق کے دل میں، یہ دو صحابہ کے تھے ہم پہچان لیتے تھے منافق کو۔ کیسے؟ حضرت علی کے نام لیتے تھے، حضرت علی کی شان بیان کرتے تھے، جس کا چہرہ مکروہ ہو جاتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ یہ دو صحابہ کا تھرمامیٹر تشخیص والا آج بھی
حضرت علی کا نام لو، نعرہ حیدری لگاؤ، پھر چہرہ دیکھو، جس کا چہرہ تبدیل ہو جائے سمجھ لو یہ خارجی منافق ہے۔ کھرا مومن ہوتا تو علی کا نام سن کے خوش ہوتا۔ حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت۔ کہ حضرت علی نے نبی کا چہرہ دیکھا، اثر قربان کر دی، فرمایا اثر کی پرواہ نہیں، یار کا چہرہ دیکھوں آرام میں خلل نہ آئے، تو نبی نے ٹکٹ کیا دی، تو نے فردی نماز کو میرے دیدار پہ قربان کر دیا، میں مصطفیٰ ٹکٹ دیتا ہوں جو تیرا چہرہ دیکھ لے، وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا چلو چہرہ نہیں دیکھ سکتے، بعد میں پیدا ہو گے تو ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عزتیں ملی ہیں حضور کے صدقے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو میرے آل کے حقوق کو نہیں جانتا یا تو منافق ہوگا، اما ولد زانیتن، زانیہ کا نطفہ ہوگا، یا نطفہ ناتحقیق ہوگا، یا حرام زادہ ہوگا، وَإِمَّا اِمْرُ حَمْلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي غَيْرِ طُهْرٍ، یا ایسا شخص ہوگا جس کو اماں نے ناپاکی کے اندر پیٹ میں اٹھایا، اس کا جسم پاک نہیں تھا، وہ ناپاک تھی، پھر اس کا نطفہ ٹھہرا۔ ان تین میں سے ایک ہوگا جو طیب الطاہر ہے، کھرا مومن ہے، وہ میرے آل سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جو میرے آل کے حقوق کو نہ جانے، ان تین میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اذا نسبی فقد اذانی، جس نے میرے نسب کو اذیت پہنچائی، میری نسل کو اذیت پہنچائی، میری اولاد کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو کربلا پہ ظلم کرنے والوں نے امام حسین ان کے ہم نماؤں پہ ظلم کیا یا نہیں کیا؟ ان کو اذیت پہنچائی، یہ اذیت نبی کو پہنچی۔ نبی کا موذی رحمت کا حقدار ہے یا لعنت کا؟ پڑھوں قرآن، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو رسول کے موذی ہیں وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں، آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی من آذانی فی طرتی، اللہ کا سخت غضب برستا اس شخص پہ جو میری اولاد کے بارے میں مجھے اذیت دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی، تم میری امت میں سے زیادہ سخت جم جم کے پل صراط پہ وہی چلے گا جس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت بھی بہت ہوگی، اہل بیت کی محبت بھی بہت ہوگی۔ اہل سنت کا بیڑا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں کہ یزید حق کا بادشاہ تھا، کہ بادشاہ کے خلاف اقدام کرنا یہ بغاوت ہے۔ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، ایک ہار گیا ایک جیت گیا۔ اگر امام حسین کا اقدام غلط تھا تو بغاوت تو رجس ہے، ناپاکی ہے۔ اللہ فرماتا میں رجس ناپاکی کو حسین کے قریب آنے نہیں دوں گا۔ کیا جو باغی بنتا ہے وہی جنت کا سردار بنتا ہے؟ فرمایا امام حسن حسین حضور کا فرمان ہے جمانا نے جنت کے سردار ہیں۔ کہ تو جنت تو باغیوں کا گھر ہوا، بڑی سرداری باغی کو ملتی ہے، باغی بنتا ہے وہی جنت کا سردار بنتا ہے۔ فرمایا امام حسن حسین حضور کا فرمان ہے جمانا نے جنت کے سردار ہیں۔ کہ تو جنت تو باغیوں کا گھر ہوا کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یزید کے بارے میں سورہ مریم کے اندر موجود کو ولید نے زبان درازی کی، یار کی شان بیان کر کے، محبوب کی عظمت حلف اٹھا کے بیان کر کے، نیک لونڈے حکومت کریں گے۔
معلوم کے نالائق ہونے کی وجہ یزید کیوں نالائق ہے؟ تفاسیر دیکھیں، اللہ نے پہلے بطور پیشگی فرما دیا کیوں نالائق ہے؟ فرمایا ادا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ایک نماز ضائع کریں گے، ایک شہوت کے تابع دار ہوں گے، تو کہاں رہے گا یزید؟ فسوف یلقون غیا، جو حاکم ظالم بے نماز شہوت کے تابع دار ہوں، میں اللہ ان کو جہنم کی وادی غی میں جلاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ غی ایسی وادی ہے دوزخ میں کہ ساری دوزخ کی آگ اس سے پناہ مانگتی۔ تو لوگ یزید کو بہشتی ہونے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن میں تفسیر کو دیکھیں تو اس کا دوزخی ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، وہ بخاری مسلم کے استاد ہیں، 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، 10 لاکھ احادیث کے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا ابو امام احمد، یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا لانتی ہے، 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 سانس ختم ہونے تک لانت بھیج۔ ابو کیوں؟ فرمایا جس پہ اللہ قرآن میں لعنت بھیجے میں احمد اس پہ لعنت نہ بھیجوں۔ عبداللہ نے پوچھا کہاں ہے قرآن میں؟ امام احمد بن حنبل مسند شریف والے، غوث پاک کے مقتدی مجتہد، سید عبد القادر جیلانی حنبلی کے پیشوا، امام احمد نے فرمایا لیا بچہ قرآن، کھول 26واں پارہ، کھول سورت محمد، اس میں موجود ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ ان تولیتم، میں اللہ تمہارے لچھن جانتا ہوں، ایسے لونڈے حکومت کریں گے ظالم، ان تفسدوا فی الارض، حکومت کی باغ ڈور جب تمہارے ہاتھ میں کہ زمین میں فساد کرو گے، تو قطع ارحامکم، ارحام کو ٹکڑے ٹکڑے کرو گے، قرابت مصطفی خیال نہیں کرو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ظالم حاکم پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو میں دیکھ بیٹا اللہ یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ امام حنبل کا استنباط ہے آیت کریمہ سے۔ جی آپ امام حنبل کی بات کر، آپ تو حنفی ہیں، تو آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی جی رحمۃ اللہ حنفی ہے یا نہیں؟ حنفی ہے؟ اٹھا کے دیکھو ماسبت بسم اللہ، ابن زیاد پہ لعنت، یزید پہ لعنت، اس کے مددگاروں پہ لعنت، یہ حنفی ہیں۔ شاہ عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ، تفسیر روح المعانی والے علامہ آلوسی بغدادی حنفی نہیں، وہ بھی حنفی ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں کیا لکھتے ہیں؟ یزید لعنتی ہے، وَكُلُّ مَن مَّالَ إِلَيْهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک یزید کی طرف داری کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ یہ روح المعانی والے حنفی نہیں۔ اگر میرے امام نے توقف فرمایا رحمت اللہ علیہ، توقف کا کیا مطلب؟ یزید کو مومن نہیں کہنا چاہتے، اگر مومن کہتے توقف نہ رہا، تو میرے امام تو یزید کو مومن کہنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ توقف کا یہ مطلب ہے کہ وہ مومن بھی نہیں کہتے، جو معاملہ رب کے سپرد ہے۔ ایک رافضی ایک خارجی اوچھ شریف کی بازار میں جگڑ رہے تھے۔ رافضی کہہ رہا تھا یزید پہ لعنت بھیجو، خارجی کہہ رہا تھا نہیں۔ ادھر میرے قبلہ والے سب بازار میں آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ سنی بزرگار ہیں، فیصلہ ہے ان کے ساتھ، نہ رافضی ہے نہ خارجی۔ تو ابا جی سے پوچھا کہ ہم دونوں آپ کو فیصل مانتے ہیں، تم بتاؤ لعنت بھیجے نہ بھیجیں؟ تو قبلہ والے صاحب نے فرمایا جتنا دیر ناپاک کا زبان، ناپاک کا نام زبان پہ لوگ ہیں، اس سے بہتر ہے نبی اور نبی کی آل پہ درود و سلام پڑھ لو، اس سے بہتر ہے کہ حضور اور حضور کی آل پہ درود و سلام پڑھ لو۔ تو لہذا یزید کا جنتی ہونا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ جو حدیث اول جیش من امتی، اس کے سب راوی شامی ہیں، کوئی راوی شام کے علاوہ نہیں، نہ مدینہ میں، نہ مکے میں، نہ حجاز میں، یہ سارے کال پردے یزید کے تخت کے نیچے تیار ہوتے ہیں۔
سب راوی شامی ہیں، حدیث آنن سے ہے، حدثنا نہیں، اخبار کی بات نہیں. پھر اول من امتی یغزو من کیسرا، قسطنطنیہ کا لفظ نہیں، پھر یزید کا نام نہیں. کیسر کے شہر سے کئی شہر مراد ہیں محدثین کے نزدیک. احتمال آیا، استدلال ختم. سب کچھ کو جانے دو. قسطنطنیہ تھی، یزید گیا. کیسے گیا؟ سپاہ سالار تھا. صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں سپاہ سالار حضور کے صحابی، میزبان رسول، میزبان اول ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ عنہ. چلو اس کو بھی نظر انداز کر دو. شامی راوی نہ مانو، مکے مدینے کے راوی لے آؤ گھڑ کے، آنن کو اڑا دو، حدثنا بیان کر دو، کڑی سے کڑی بھی ملا دو، قسطنطنیہ کا لفظ بھی حدیث میں گھسوڑ دو، یزید کا نام بھی لکھ دو. تو بات اتنا ہوگی اس جنگ میں جو جائے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا مطلب نہیں اس کے اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. واقعہ کربلا قسطنطنیہ کے جنگ کے بعد ہوا. اہل بیت کے ظلم پہ پہاڑ بعد میں توڑے گئے. مدینہ منورہ حملہ اس نے بعد میں کیا. کعبے پہ حملہ اس نے بعد میں کیا. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج نبوت میں لکھتے ہیں کہ یزید نے ام عائشہ صدیقہ کو پیغام بھیجا تھا کہ محمد تو فوت ہو چکے ہیں، اب مجھ سے شادی کر لیں. یعنی تعجب ہے لوگوں پہ. اہل بیت کی محبت بھی نہیں، اہل مدینہ سے محبت نہیں، حرام مکہ سے محبت نہیں. امی عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، پھر امی پہ وہ حملہ کر رہا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے ازواجہم امہاتہم، نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں. جو قرآن کا منکر ماں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ کس قابل سے قبول کرے؟ اس آسمان کے نیچے دو جنسیں چلتی ہیں، اول اور دوم، کھرا گھی اور ڈالڈا، بناسپتی، دیسی اور ڈالڈا. تو جب یزید مرا اس کے بیٹے معاویہ کو مجبور کیا گیا کہ تو تخت پہ بیٹھ. وہ انکار کرتا رہا. جب بہت مجبور کیا ان کے خطبہ سے درس سن لو. امام ابن حجر مکی سوائے کے مہر کا، اہل سنت کا چوٹی کا امام، مکے کا امام لکھتے ہیں معاویہ بن یزید نے کہا میرا ابا نااہل تھا، یزید نالائق تھا، اہل بیت پہ ظلم کیے، اہل مدینہ کو تنگ کیا، مسجد نبی کی توہین کی، خلاف کعبہ کی توہین کی. وہ اپنی قبر میں گروید ہے، گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. ایسی لعنتی تخت پر میں نہیں بیٹھتا، میں معاہدہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یزید کا حقیقی بیٹا تو ابو کی صفائی نہ پیش کر سکا، یہ بناسپتی اولاد کیوں صفائی پیش کرتی ہے؟ پھر یہی فیصلہ کر لو، جو یزید کو چاہتا ہے اس کو یزید کے ساتھ رکھے. اللہ ہمیں امام حسین کے ساتھ رکھے. بات کو مختصر کرتے ہیں. کسی کا باپ کھینچتے نہیں، امام حسین دیتے نہیں. حسین مجھے سلامت، یزید تمہیں سلامت. جو یزید پہ برس رہی ہے کچھ اس پہ بھی برسے. جہاں یزید لے جائے اس کو بھی ساتھ لے جائے. اور جہاں امام عالی مقام جائیں، نانے کا صدقہ اللہ واسطے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. مسجد نور والوں کو بھی ساتھ لے جائیں. آمین فرما دیں. فلسفہ شہادت امام حسین. پہلے اگر کوئی چیز نعمت ہو اور حضور کے دامن سے اس کو نسبت نہ رہے، وہ نعمت نہیں رہتی، وہ زحمت بن جاتی. توجہ ہے؟ پہلے کوئی چیز زحمت ہو، میرے نبی سے اس کی نسبت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زحمت نہیں رہتی، رحمت بن جاتی. پہلے شراب حلال تھی، نعمت تھی، حضور نے اپنے در سے اسے دور کر دی، حرام ہو گئی، زحمت بن گئی. بعض شرائع میں سور کا گوشت پہلے حلال تھا تو نعمت تھی. حضور نے سور کو فطرتاً دور کر دیا، وہ نعمت نہیں رحمت بن گیا. مدینہ منورہ یثرب کہلاتا تھا، امراض متعدیہ کا مرکز تھا.
جب تک حضور کے قدموں سے نسبت نہیں تھی. جب حضور وہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا غبار المدینہ شفا من کل دا، مدینے کی گرد و غبار ہر بیماری کا علاج ہے. پہلے نعمت ہو، حضور کے در سے دور ہو جائے وہ نعمت نہیں رہتی، زحمت بن جاتی. پہلے زحمت ہو، حضور سے نسبت پا جائے وہ رحمت بن جاتی ہے. قانون بھی بیان کر دیا، شرعی طور پہ مثالیں بھی عرض کر دی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا شہادت نعمت بنے. شہادتیں دو قسم، سری اور جہری. زہر وغیرہ سے کوئی شہید ہو یہ شہادت سری ہے. ظالم کے دھار دار آلے سے کوئی قتل کیا جائے یہ شہادت جہری ہے. اللہ چاہتا تھا شہادت سری ہو یا جہری، نعمت بنے. تو نعمت کیسے بنے گی؟ حضور کے دامن میں ہوگی تو نعمت بنے گی. اگر حضور کے دامن میں نہ ہو شہادت تو نعمت کیسے بنے گی؟ اگر میرے نبی کوئی کافر مسلط ہو جاتا تو قیامت تک کفار مومنوں کو تانا دیتے، تمہارے نبی پہ فلاں کافر غالب آ گیا، فلاں مشرک غالب آ گیا. تو رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب تیرے جسم کو پہرے دینے والا، محفوظ رکھنے والا میں اللہ ہوں. تیرے جسم پہ کسی کو مسلط نہیں ہونے دوں گا. ادھر حفاظت کا وعدہ کیا، میں آپ کو محفوظ رکھوں گا لوگوں کے حملے سے. ادھر شہید نہیں ہونے دیتا. اگر حضور شہید نہ ہوں تو شہادت نعمت کیسے بنے گی؟ حضور کے دامن میں آئے گی تو بنے گی، نہ ہو تو وہ زحمت بن جائے گی. تو اللہ نے فرمایا اس کا طریقہ کار یہ ہے، سر سے لے کے ناف تک تیرے جگر اور خون سے ایک شہزادہ بناؤں گا، شبر اور حسن، وہ تیری شبیہ ہوگا. ناف سے لے کے قدمین تک دوسرا شہزادہ پیدا کروں گا، حبیب تیری ہم شکل ہوگا. جب دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے صحابہ کہیں گے آج تو حضور کی زیارت ہوگی. انوار محمدی چمک رہے ہیں، تنویر مصطفیٰ نظر آ رہی ہے. تو فرمایا حسن کو شہادت سری سے نوازوں گا، حسین شہادت جہری پائیں گے. حسن کے واسطے سے شہادت سری اے مصطفیٰ تیرے دامن تک آئے گی. امام حسین کے واسطے سے شہادت جہری حبیب تیرے دامن میں آئے گی. تو بھی بچ جائے گا، جگر پارے شہید ہوں گے، شہادت کی نسبت بھی ہو جائے گی، تو بھی محفوظ رہے گا. تو لہذا حسنین کریمین کی شہادت کیا ہے؟ یہ میرے نبی کی شہادت کا ظہور ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں نانا ہوں، وہ نواسا ہے. نواسا نانے سے ہوتا ہے. آگے فرمایا میں حسین سے ہوں. حضور کیسے حسین سے ہیں؟ حضور کی شہادت جہری کا ظہور ہوا امام حسین کے جسم سے. جو خنجر، جو تلوار، جو نیزہ امام حسین کے جسم پہ لگا، حقیقت میں وہ نبی کے جسم پہ لگا. لہذا امام حسین کے خون میں لت پت ہونا میرے نبی کی شہادت کا ظہور ہو رہا تھا. اس لیے حضور نے یہ دعا نہیں کی حسین شہید نہ ہو. اپنے پاس شہادت نہ آنے دیتے، کیسے روکتے نعمت کو؟ شہادت تو بڑی نعمت تھی. اس لیے حضور نے دعا یہ نہیں کی، دعا کی تھی یہی دعا کی ہے اللہم آت الحسین صبر و اجرا. اے اللہ میرے بچے حسین کو صبر کی توفیق عطا فرمانا. جتنا مصائب و آلام آئیں بے شک آزمانا، صبر کی توفیق دینا. صبر مصیبت میں ہوتا ہے تو حضور نے یہ دعا کی اور اجر عطا کرنا. تو حضور علیہ السلام کی شہادت کا ظہور ہوا ہے امام حسن حسین کی شہادت سے. سری اور جہری یہ فلسفہ شہادت حسین. کیا نبی علی کو علم تھا؟ جی ہاں. جب امام حسین پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں تو جبریل جا کے تہنیت بھی کرو اور تعزیت بھی کرو، ساتھ ساتھ حسین کی پیدائش مبارکبادی پیش کرو میرے محبوب کو، اور ساتھ میں تعزیت بھی کرو کہ ایک وقت آئے گا زمین طف، زمین کربلا، فرات کے کنارے بے دردی سے ذبح کیا جائے گا. میرے نبی کو اسی وقت پتہ تھا حسین شہید ہوں گے.
ایک اور موقع پہ حضور رو رہے ہیں اور چوم رہے ہیں امام حسین کو. سیدہ ام سلمہ نے پوچھا، ام المؤمنین نے پوچھا، بیٹے حسین کو چومتے روتے کیوں ہو؟ فرمایا آج چوما جا رہا ہے، میرے لب ہیں زمین کربلا فرات کے کنارے، اس پہ تیر برس رہے ہوں گے، اس کی مظلومیت اور مصائب کو دیکھ کے رو رہا ہوں. حضور کو پتا تھا امام حسین کی شہادت. جب پتا تھا تو دعا مانگ لیتے، اللہ یہ امتحان نہ آئے. کیا حضور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ 50 نمازیں شب معراج فرض تھیں، 45 معاف ہو گئی، باقی 5 بچی. بیت اللہ شریف طواف کیا جاتا تھا، اس کی رخ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. یہ کعبہ مرہون منت مصطفیٰ ہے. حضور کے ابرو کا شکریہ ادا کرے قبلہ. حضور کے ابرو کا اشارہ ہوا، یہ کعبہ قبلہ بن گیا نماز کے لیے. کہ جس کی آنکھ کے اشارے سے کعبہ قبلہ بن جاتا، اللہ اپنا قانون پہ لکیر پھیر دیتا ہے. تو جس نبی کے ابرو کا اشارہ خالی نہیں جاتا، ابرو کے اشارے سے مقبول دعائیں. کیوں تیر کماندار نبوت کا خطا ہو؟ حضور نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ میرے بچے حسین سے اتنا امتحان نہ لینا. کیا حضور پاس نہیں کرا سکتے تھے؟ جون جولا میں کوئی پرچہ دے، بچہ گرمی میں جائے، ابو کہے نہیں بچہ تو نہ جا، بڑی گرمی ہے، تو اے سی میں بیٹھا رہے. تو ممتحن میرا اپنا آدمی ہے، فرسٹ ڈویژن پاس کرا، سند دلا دوں گا. لوگ کہیں گے جو کہ جناب اگر اس بچے کو علم ہوتا تو ابو اس کو امتحان دلاتا. امتحان نہیں دلایا، فیل ہونے کا خطرہ تھا. تو میرے نبی نے کہا اگر موچی پولی کے بچے امتحان دے سکتے ہیں تو میرا نواسا بھی رب کو امتحان دے سکتا ہے. میں ریاتی طور پر پاس نہیں کرانا چاہتا. حسین اپنے خون سے فرسٹ ڈویژن پاس ہو. میرا چھوٹا بچہ ہو، احمد پور شرقیہ کچہری روڈ پہ جامعہ فیضیہ نورانی مسجد، 3 بجے دن کے، وہ باہر دکان پہ بیٹھا ہو، لب خشک ہو، پیاس سے ڈھال ہو، کوئی ہندو گزرے وہاں سے، کہ دیکھو جی بچہ بڑا پیاسا ہے، نڈھال ہے پیاس سے، اگر ابو کو علم ہوتا اسے پانی پلا دیتا. مولانا عبد الکریم صاحب قادری وہاں بیٹھے ہوں، مولانا فدا حسین صاحب بیٹھے ہوں، کہیں کہ ہندو زبان بند کر. اس بچے نے ابے کے پیچھے زہر کی نماز پڑھی ہے اسی نورانی جامع مسجد میں. اس وقت بھی پیاس لگی تھی. ابو کہہ رہا تھا تسلا کر بیٹا، بس عصر کی نماز ہے درمیان میں، سورج غروب ہونے دے، روح افزا تیرے لیے، نو رس تیرے لیے، گڈیریاں تیرے لیے، یہ جوس تیرے لیے. ابو کو پتا ہے بیٹے کے پیاس، تو کیوں کہتا وہ بیل میں؟ ہندو کا منہ وہ بند کریں گے، خارجی کا منہ فقیر فیضی بند کریں گے. خارجی زبان بند رکھ. میرے نبی کو بھی حسین کا پتا تھا، حضرت علی کو بھی پتا تھا. یہ اگر پتا تھا تو پھر پانی کیوں نہیں پلایا، مدد کیوں نہیں کی، وہ چکے کیوں نہیں لگ کر بلا سکتے؟ ہندو کہے گا عجیب آدمی ہو، کہتے پتا ہے باپ کو بیٹے کی پیاس کا، پھر پانی کیوں نہیں پلاتے؟ یہ کہیں گے جناب تو ہندو جو ہوا، تجھے روزے کا پتہ ہی نہیں. اگر اس وقت 3-4 بجے پانی پلا دے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ابا چاہتا ہے کہ روزہ مکمل ہو جائے، ٹوٹے نہیں. تو کہتا پلانے میں مدد، وہ کہتے نہیں پیاسا رکھنے میں مدد ہے. اگر حضور امام حسین کو حضرت علی اٹھا لیتے وہاں سے تو عشق حسین کا روزہ ٹوٹ جاتا. فرمایا صبر کر صبر کر صبر کر، نہ جھکنا نہ بکنا. سلسبیلی تیرے لیے، حوض کوثر بھی تیرے لیے، تسنیم بھی تیرے لیے. جو بیٹے کا روزہ مکمل کرے وہ مدد نہیں، جو روزہ توڑوا دے وہی مدد ہے. تیرے نزدیک وہ مدد ہے، میرے نزدیک یہ مدد ہے. نبی کو پتا تھا حسین کی شہادت کا، مدد کی ہے، فرسٹ ڈویژن پاس کرا عشق مولا. حضرت علی کو بھی پتا تھا. ایک جنگ سے واپسی کے موقع پہ حضرت علی کربلا سے گزرے، نشان لگا رہے، علم کے شہر کا دروازہ نشان لگا رہے. ہاں ہونا موز و مناخ ریال ہیں، یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے،
یا ان کے خیمے لگیں گے، ہونا موضوع محراق و دماغ ہے، یا ان کے خون کی ندیاں بہیں گی، ان کا سر یہاں کاٹا جائے گا۔ یہ نشان بھی لگا رہے ہیں، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتہ نہیں کوئی کہاں مرے گا۔ میرے مرشد علی کو پتہ ہے فلاں یہاں شہید ہوگا، فلاں صاحبزادہ یہاں شہید ہوگا، فلاں شہزادہ یہاں شہید ہوگا، اونٹ یہاں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے، یا ان کے رگیں کاٹی جائیں گی، یا ان کے خون بہیں گے۔ صرف نشان لگا رہے تھے حضرت مولا کائنات۔ بقا علی بکا شدیدن حتی بل الارض من دموعہ، حضرت علی کربلا کی زمین پہ اتنا روئے سارے ریت کے ٹیلے حضرت علی کی آنکھ سے تر ہو گئے۔ کربلا کا ریتا تر ہوا حضرت علی کی آنکھ سے۔ ماتم نہیں کیا، جزا فضا نہیں، دل مغموم آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، ایسا غم حسین منانا نبی کی سنت بھی ہے، علی کی سنت بھی۔ حضور بھی روئے ہیں غم حسین، امام حسین حضرت علی بھی روئے ہیں، زمین کربلا کو تر کر دے۔ او میرا پیاسا لاڈلا، اس وقت پانی نہیں ہوگا، میں تیرا ابا علی آنسو سے چھڑکا لگا کے جا رہا ہوں، تیرا خون لت پت ہوگا کربلا کے ریتے میں، میرے آنسو پہلے موجود۔ کسی نے پوچھا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، اللہ میں ہر خفی و جلی نے فرمایا، حلال مشکلات کلی نے فرمایا، ولی گر مولا علی نے فرمایا۔ علی صرف ولی اللہ ہے، علی کے در کا کاسا لیس بھی ولی اللہ ہے، حضرت علی کا نوکر بھی ولی اللہ ہے، حضرت علی کا غلام بھی ولی اللہ، علی بھی ولی اللہ۔ پھر فرق کیا رہا؟ حضرت علی ولی گر علی ہے، ولی بنانے والے ہیں۔ فرمایا فتیۃ من آل محمد، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، محمد کریم تم کی آل کے نوجوان پھلتا پھلتا باغ یہاں شہید ہو گئے۔ اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، کہ نبی کو بھی پتہ ہے، حضرت علی کو بھی پتہ ہے، مدد کیا کی؟ عشق کے مولا کو روزہ مکمل کر دیا۔ کربلا میں جو شہید ہوئے، جن کی نیاز پکائی جاتی ہے یہ سارے ثواب کے لیے، شربتیں تقسیم ہوتی ہیں، 72 کے لیے ہوتے ہیں یا 10 کے لیے؟ 72 کے لیے۔ نام کتنے کے یاد ہیں؟ امام حسین، عباس علمبردار، حضرت قاسم محمد اون، اور اس کا بھائی وہاب بن عبداللہ کلبی، گنتی کے کچھ نام آتے ہیں۔ نیاز 72 کی پکتی ہے، اس میں نام نہیں ہیں، جلالیان میں ہیں، تہران کی چھپے ہر جگہ موجود ہے۔ اس میں موجود ہے کہ ابو بکر کے نام والے بھی کربلا میں شہید ہوئے، عمر کے نام والے بھی حضرت حسین کا ساتھ دیتے شہید ہوئے، عثمان کے نام والے بھی ان 72 میں شامل ہیں، نیاز کے اندر یہ بھی شامل ہیں۔ یہ کون ابو بکر عمر عثمان ہیں جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیتے شہید ہوئے؟ یہ فرزندان حیدر کرار ہیں، یہ امام حسن کے صاحبزادے ہیں۔ ادھر حدیث یاد کرو، الحق مع علی ہے سکان، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ برحق ہے، تو نام رکھنے میں بھی حق علی کے ساتھ ہے۔ محسن نام رکھا، حسن نام رکھا، حسین نام رکھا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ میں سنی سے پوچھتا ہوں، بریلویوں سے، رضویوں سے، قادریوں سے، اپنے بیٹے کا نام غلام شمر رکھو گے؟ غلام شمر نام رکھو گے؟ نہیں۔ محمد ایوب، غلام صدیق، محمد عمر، محمد عثمان، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین رکھو گے نام؟ جن سے پیار ہوتا ہے نام وہی رکھے جاتے، جن کو بابر کا سمجھا چاہتے وہی نام اولاد کے رکھے جاتے۔ اگر میرے مرشد علی کے دل میں اصحاب ثلاثہ حق میں پیار نہیں تھا تو مرشد علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا، عمر کیوں رکھا، عثمان کیوں رکھا؟ یہ نام ظاہر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے
کہ حضرت علی کا دل ان سے ملا ہوا تھا، حصول برکت کی خاطر علی نے اپنے بیٹوں کے نام بھی اصحاب ثلاثہ کے نام پہ رکھے۔ یہ ناموں کے متعلق اشارہ تھا۔ امام حسین کی شہادت سے کوئی سبق بھی ملتا ہے؟ باطل کے سامنے جھک جاؤ گے یا بک جاؤ گے یا ڈانٹے جاؤ گے؟ امام حسین کی شہادت سبق یہ ملتا ہے، باطل کتنا قوت پہ ہو، کتنا کثرت پہ ہو، جھکنا نہیں، بکنا نہیں۔ موت سے ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے؟ ایک دن ضرور مرنا ہے۔ مرنا ہے تو کسی کے کھاتے کے ہو کے مرو، زندہ جاوید بن جاؤ۔ موت سے ڈرتے ہو؟ نہیں مرو گے، ایک دن ضرور مرو گے۔ جب مرنا ہی ہے تو کسی کی محبت میں جان دے دو، کسی کی عظمت پہ جان قربان کر دو، آمنہ کے لال کی محبت پہ جان دے دو، مذہب حقہ کی اس بات کے لیے جان دے دو، جان قربان کر دو، ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاؤ۔ یہ سبق ملتا ہے امام حسین کی شہادت سے کہ انسان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، ڈانٹے جاننا چاہیے۔ افضل کلمہ وہ ہے جو جابر سلطان کے سامنے حق کی بات کی جائے، افضل جہاد ہے، اعلیٰ درجے کا جہاد ہے۔ یہی امام حسین نے کیا۔ یہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف، اس میں ایک باب آتا ہے، باب قتال الخوارج، باب قتال الخوارج سے الیک سلیک ہو، ریال نہیں، بچے پڑھیں ان کے پاس، ان کو امام بنائے۔ صحیح بخاری ایک باب یہ ہے، خارجیوں سے قتال کرو، خارجیوں سے جنگ کرو۔ سالانخوں پہ نیاز ہم قائل ہیں، مستحب ہے، روحانی فیض ملتا ہے۔ جتنا ہم نیازوں پہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہم عظمت دین کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ جتنا نیاز کھانے کے لیے ہم جمع ہو جاتے ہیں اتنا نماز کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں۔ نماز فرض نہیں، نیاز کھانا فرض ہے۔ نبی کی سنت سے پیار نہیں، ہماری مسجدیں ویران کی مسجدیں آباد ہیں حسینی۔ یترک الصلاۃ احیانا، البدایہ والنہایہ۔ یزید کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا، یزید کبھی کبھی نماز اکثر پڑھتا تھا۔ یترک الصلاۃ احیانا، کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا۔ وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا، ہمارا سنی بھائی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، الا ماشاءاللہ، اکثریت کی بات کرتے یہ کبھی کبھی پڑھا۔ لعنتی تو وہ ہے، فاسق فاجر تو وہ ہے۔ حضور انور امام عالی مقام کو یزید کے گوشت پوش سے نفرت نہیں تھی، یزید کا کردار پسند نہیں تھا۔ اگر امام حسین یزید کے کردار کو پسند نہیں کرتا، اسی وجہ سے یزید کو پسند نہیں کیا، تو آج امام حسین بے نماز کو کیسے قبول کرے گا؟ بے حیا کو کیسے قبول کرے گا؟ شرابی کو کیسے قبول کرے گا؟ اگر حسینی بننا چاہتا تو سیرت حسین پہ عمل کر، سچا پکا غلام بن، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، سنتوں کی پابندی، اور دل میں خدا کی عظمت بھی ہو، رسول کی عظمت بھی ہو، صحابہ سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، اولیاء سے پیار ہو۔ یہ باب و قتال الخوارج بخاری کا باب ہے پورا، خارجیوں سے قتال کرو۔ نیچے حدیث لکھی ہے، وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر صحابی، وہ خارجیوں کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا، یراہم شرار خلق اللہ، خدا کی ساری مخلوق سے شریر ترین افراد خارجی ہیں۔ ابھی کا نظریہ یہ خارجی کتوں سے بھی بدتر ہے، ریچھ اور سور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں ہے عبداللہ بن عمر صحابی؟
کہنے لگے ان تلقوا الی آیات نظرت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. خارجی ٹولے کی طریقہ واردات یہ ہے کہ جو ایسے کافروں کا کی متری ہیں وہ مومنوں پہ چسپاں کرتے ہیں، بتوں والی آتی اولیاء پہ چسپاں کرتے ہیں، کافروں والے پہ مومنوں پہ چسپاں کرتے ہیں. یہ کس کی نشانی ہے؟ خارجی ٹولے کی. کہاں لکھی ہے؟ صحیح بخاری میں. حضور نے فرمایا شر الخلق والخلیقہ، خارجی ٹولہ جو میرے کمال کا منکر، حتی علی کا دشمن، آل بیت کا ویری، شر الخلق والخلیقہ، سارے انسانوں سے بدتر ہوں گے اور سارے جانوروں سے بدتر ہوں گے. یہ صحیح بخاری حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے یہ دکھاوے کے بڑے متقی بنتے ہیں، غربا مسکین، دکھاوے کی پرہیزگاری. صحیح بخاری شریف میں ہے کربلا کے علاقے کا، عراق کا علاقے کا ایک حاجی آیا، عبداللہ بن صحابی سے پوچھنے لگا جی مچھر مارنا کتنا گناہ ہے؟ صحیح بخاری شریف، مچھر مارنا کتنا جرم ہے؟ تو فاروق اعظم کے صاحبزادے نے کہا کتنے پاگل بنتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا غربا مسکین ہے، کتنا متقی نظر آتے ہیں، کتنا پرہیزگار بنتے ہیں کہ مچھر مارنے کا گناہ پوچھتے ہیں. نبی کے نواسے کو قتل کیا، نبی کی اولاد کو قتل کیا، اس کی پرواہ ہی نہیں. آپ پوچھتے ہیں مچھر مارنا کتنا گناہ ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے خارجیوں کا، اوپر سے پرہیزگار، نمائشی طور پہ اندر سے پاکوں کی دشمنی، آل بیت سے نفرت. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً خارجیت کی اس وبا سے. پتہ ہے آپ کو 150 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، 150 سالہ. اس سے پتہ چلا 150 سال سے پہلے نہیں تھے. یہ بتی ٹولہ ہے جو 150 سالہ جشن منائے، تو اس کی بنیاد 150 سال سے ہے. پہلے منایا کچھ سال پہلے 100 سالہ جشن، اس وقت 100 سال عمر تھی. ابھی 50 سال ہوئے تو 150 سالہ بھی ہو گئے. چلو 100 ہو یا 150 سال ہو، پتہ چل گیا یہ بتی ٹولہ بعد میں پیدا ہوا، ابتدا میں نہیں تھا. جشن، اچھا تم تو جشن منا سکتے ہو، ہم میلاد کا جشن نہیں منا سکتے. تم اپنے مدرسے کا جشن مناؤ، چراغان کرو، اخباروں میں دو، خرچے کرو. ہمارے لیے بدعت ہے، تمہارے لیے جائز ہے. سنیوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سن نہ بنائے. جس وقت کربلا کے اندر امام حسین نے قربانی پیش کی، آسمان خون کے آنسو رویا. کربلا سے لے کے شام تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا خون ابلتا تھا. 3 دن تک سرخ خون کی بارش ہوتی رہی. مٹکے 11 کی رات کو خون سے پر تھے، برتن پر تھے. کپڑے پہ خون آیا، پھٹ گیا، وہ خون کا دھبا نہیں گیا. یہ تو وہاں کی کیفیت تھی. امام زین العابدین سجاد بیمار کی کیفیت کیا تھی؟ ان ملتیاری حسبا یامن الی ارض الحرم. اے ہوا ہمارا اور کوئی خیر خواہ نہیں، پیغام رساں اور کوئی نہیں، سب دشمن ہیں. اے ہوا چلتے چلتے اگر مدینے جائے، بلغ سلامی روزتن، میں بجھ بیمار قیدی کا سلام پہنچا دے. روزتن فیہا النبی المحترم، جس میں نبی محترم مقیم ہے. نہ سجاد بیمار سلام پیش کر. اکبادنا مجروحتن، ہمارے جگر زخمی ہیں. باپ گیا، بھائی گئے، بیمار ہوں، قیدی ہوں، مہار ہاتھ میں پیدل رفتار ہے. لاشوں کو دیکھو یا سروں کو دیکھو. اکبادنا مجروحتن، ہمارے جگر زخمی ہیں. کیوں؟ عشق میں بادی جیت جا رہے ہیں. من سیف ہجر المصطفیٰ، کہاں مدینہ کہاں کربلا. آپ کی جدائی، مدینے کی جدائی کی وجہ سے ہمارے جگر زخمی ہے. طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، مبارک ان کو جو مدینے میں رہتے ہیں. ہم تو جگہ جگہ
قیدی بن کے پھر رہے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یہ کربلا سے امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین نبی کو پکارے کہ نہیں؟ دور سے نبی کو پکارنا شرک ہے یا بدعت ہے؟ یا اہل بیت کا اسلام یہی ہے؟ نجد والا اسلام ہو یا نہ ہو، نبی کی آل والا اسلام یہی ہے کہ دکھ درد کے وقت نبی کو یہاں سے پکارو، چاہے دور ہی کیوں نہ ہو۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ایدی الظالمین، ظالموں کے ہاتھوں میں قیدی بن کے جا رہا ہوں، فی الموکبی والمزدان، پاؤں میں بھی لو ہے، ہاتھوں میں بھی لو ہے۔ یہ امام زین العابدین کی درد بھری التجا تھی جو مدینہ منورہ ہوا کو دے رہے تھے۔ ملکہ جنت کی صاحبزادی، رش کی عفت کی صاحبزادی، تطہیر کی چادر کی وارثہ پلان پہ بیٹھی ہیں۔ جب بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ، اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، تمہارا ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد لکھتا ہے، تو بی بی صاحبہ نے کیا کہا، امام حسین کی ہمشیرہ نے کیا کہا، مولائے کائنات کی صاحبزادی نے کیا کہا، ملکہ جنت کی صاحبزادی نے کیا کہا، یا محمد، میں غیر عورت نہیں، میں آپ کی نواسی ہوں، آج تاجدار مدینہ میں آپ کی صاحبزادی کی صاحبزادی ہوں، میری اماں کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، میں اسی زہرا کی بیٹی ہوں۔ یا محمد، اے نانا پاک محمد صلی علیک اللہ، اللہ تعالیٰ کا آپ پہ درود ہو۔ یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ و ملک السما، آسمان کے فرشتوں کو بھی آپ پہ درود ہو۔ آ نانا آ مدینے سے کربلا، ہاذا حسین بالعراء، حسین چٹی المیدان پہ پڑا، سر کہاں ہے، جسم کے ٹکڑے کہاں ہیں، مقطع الاعضاء، اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، جسم صحیح سالم ظالم نہیں رکھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یا محمد یا محمد، جب ملکہ جنت کی صاحبزادی کے یہ الفاظ تھے، دشمن بھی رو رہے تھے، درخت بھی رو رہے تھے، ریتا بھی رو رہا تھا۔ اس وقت حضور کی کیفیت کیا تھی؟ عبداللہ بن عباس سید ام سلمہ کی روایت، درود شریف پڑھیں حضور کی یاد پہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سیدہ ام سلمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، امام احمد و بیہقی کی روایت مشکات میں موجود ہے، سواق میں موجود ہے، خصائص کبریٰ میں موجود ہے، رأیت النبی فی النوم۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحابی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، کہ میں سو رہا تھا مدینہ منورہ، ایک دن دوپہر کے وقت میں نے دیکھا حضور علیہ السلام اشعث، بال بکھرے ہوئے، اغبارہ، زلف واللیل پہ گرد و غبار ہے۔ حضور نے مٹی اٹھا کے سر میں نہیں ڈالی۔ میرے آقا مدینے میں بھی تھے، کربلا میں بھی تھے، یہ منظر سب دیکھتے رہے، سواریاں دوڑتی رہی، غبار اڑتی رہی، نبی کی زلف واللیل گرد آلود تھی، غبار آلود تھی۔ بیدہی کارورۃ، حضرت میں شیشہ ہے، شیشے میں خون ہے۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کا خون ہے؟ ھذا دم الحسین واصحابہ لم ازل التقط من ذا اليوم، صبح سے لے کے اس وقت میں کربلا میں رہا، یہ میرے حسین کا خون ہے، حسین کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کرتا رہا۔ کیوں؟ شاید اس لیے
قیامت کے دن اللہ سے پوچھوں گا یہ میرے بچوں کا خون ہوا، یہ میرا خاندان ذبح ہوا، کس جرم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، کس جرم میں؟ اگر وہ حامل قرآن تھے، یقیناً تھے، تو میرے بچے خون کیوں کیے گئے؟ کہ حضور خون کو جمع کر رہے ہیں، اور دکھا دیا کہ میں کربلا میں رہا، وہاں خون جمع کرتا رہا۔ سید ام سلمہ فرماتے ہیں حضور کی گھر والی، ان کو حضور نے کربلا کی خاک منگوا کے دی تھی۔ فرمایا ام سلمہ جب یہ خاک خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ حضور کی گھر والیاں تو کئی تھیں، ازواج مطہرات تو کئی تھیں، کسی اور کو یہ خاک کربلا نہیں دی، ام سلمہ کو کیوں دی؟ میرے نبی کو علم تھا واقعہ کربلا تک دنیا میں زندہ رہے گی تو ام سلمہ ہوگی، باقی دنیا سے پردہ پوش ہو جائیں گے۔ نبی کے علم غیب پہ بھی صدقے۔ جب ام سلمہ نے دیکھا حضور کو رو رہے ہیں، پوچھا آقا نے فرمایا قتل الحسین آنفا، ظلم و تشدد کے دائرے سے ذبح کر دیتے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو جنہوں نے نبی کو رلایا وہ رحمت کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالی امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہمیں بھی قربانی کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ، مذہب پہ، حق بات پہ مال بھی قربان کریں، اولاد بھی قربان کریں، جان بھی قربان کریں۔ اللہ ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ امام حسین کے خون کا صدقہ، نبوت کی بوسہ کا صدقہ، عباس علمبردار کا صدقہ، سجاد بیمار کا صدقہ، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہم نے وہ جذبہ حسینی عطا فرمائے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عظمت اسلام پہ، عظمت بانی اسلام پہ مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، جان بھی قربان۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارے مدارس ترقی کریں، آمین کہہ دو۔ ہماری مساجد آباد رہیں، آمین فرما دو۔ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم نبی کی سنت کی پابندی کریں۔ فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ انگریزوں کا طریقہ اچھا نہیں، یہودیوں کا طریقہ اچھا نہیں، آمنہ کے لال کا اسوہ حسنہ اچھا ہے۔ الحمدللہ میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں مفت شرقیہ نورانی جامع مسجد، اوپر والی چھت، نیچے 6-7 کمرے ہیں کچے، اس پہ چھت ہے، تو وہاں جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ شامیانے وغیرہ کے ذریعے سائے کا انتظام ہوتا رہا، لیکن شامیانے وہاں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب یہاں کے انجینئر سے مشورہ کیا کہ نیچے سے ستون اٹھائیں اور آرسی کی چھت ڈال دیں اوپر، دوسری منزل۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ وہ انجن کا خرچہ میری جیب میں پرچہ ان کا لکھا موجود ہے کہ 4 لاکھ کا خرچہ ہوگا۔ نچلی چھت بھی محفوظ ہو جائے گی، اوپر کی منزل بھی تیار ہو جائے گی۔ نظر اللہ، نیاز حسین، آپ حضرات سے پرزور اپیل ہے کہ تعمیر مسجد میں حصہ ملا کے اپنا گھر جنت میں بنائیں اور باقاعدہ رسید حاصل کریں۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کے حصہ ملائے گا اللہ اس کا گھر بہشت میں بنائے گا۔ 4 سال سے لوہے کے فریم بنے ہوئے ہیں کتابوں کے رکھنے کے لیے، لوہے کے فریم 4 فریم ہیں، 12-13 فٹ کی بلندی ہے۔ منظور کالونی میں میرے بہت سے شاگرد لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ پرسوں میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی لکڑی لگائیں تاکہ حدیثیں آرام سے رہ سکیں۔ فریم تو لوہے کے بنے ہوئے ہیں،
انہوں نے کہا لاسانی لگوائیں، ٹیڑھی بھی نہیں ہوگی اور ہر طریقے سے محفوظ رہیں گی کتابیں۔ میں نے کہا کتنا خرچہ ہوگا؟ انہوں نے کہا 10-12 ہزار کا خرچہ ہوگا، لاسانی سے یہ پھٹے رکھ دیے جائیں گے، کتابیں محفوظ رہیں گے۔ احادیث نبویہ کے رکھنے کے لیے جو لوہے کے فریم بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ 10-12 ہزار کا خرچہ برداشت کریں تاکہ یہ دین کا کام ہوتا رہے۔ میں جس شہر میں کام کر رہا ہوں وہاں خارجیت ہی خارجیت ہے، عیدگاہیں ہوں، مساجد ہوں، ایک مسجد نہیں تھی جس میں صلاۃ و سلام۔ میں نے ہجرت کی، وہاں ڈیرا ڈالا، کراچی میں کئی دفعہ پیشکش ہوئی کہ ایسا ہیرا ہے تو علم والا، کیوں پسماندہ علاقے میں پڑا ہے، یہاں آ جاؤ۔ میں نے کہا ضرورت وہاں ہے، ضرورت وہاں ہے۔ پتھر کھاؤں گا، والد صاحب نے بھی پتھر کھائے، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، کذب افطرا سے بھی کام لیا جاتا ہے، لیکن اس وقت 12 جمعے کی مساجد تیار ہو چکی ہے، 2-4 شاگردوں سے درس کھلوا دیے، تو آپ حضرات کی خدمت میں جو صاحب علیحدہ رسید حاصل کرنا چاہیں ان کو علیحدہ رسید مل جائے گی، جو مجموعہ اکٹھا حاصل کرنا چاہیں ان کو بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کا کام لے اور ہم دین کی محبت کریں۔ امام حسین کی قربانی کی طرح ہم بھی عظمت اسلام کے لیے قربان ہو جائیں اور عظمت مصطفیٰ کے لیے سب کچھ کی قربانی ہو جائے۔ اللہ میرا تمہارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ سب کا کس نے نماز جنازہ پڑھایا؟ میرا نبی 4 تکبیر والے یا 5 تکبیر والے جنازے سے میرا نبی پاک ہے۔ جنازہ مردے کا پڑھا جاتا ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ حضور کا جنازہ پڑھا جاتا تو پھر یہی دعا مانگے تھے، اللہ مغفر لحینا و میتنا، اللہ جو یہ مردہ ہے اس کو بخش دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہے دنیا کی زندگی میں ہوں یا وصال کے بعد، حضور درود و سلام کے حقدار۔ پہلے بھی درود و سلام پڑھا گیا، وصال کے بعد بھی حضور پہ درود و سلام پڑھا گیا۔ فرشتے آئے، جنات آئے، صدیق آئے، فاروق آئے، ماتھا چوما، درود و سلام پڑھا۔ تو حضور درود و سلام کے حقدار ہے۔ عرفی جنازہ اس سے آمنہ کا لال پاک ہے۔ حضور اکرم سم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ایک خاتون جنازہ اکثر ذکر ہوتا ہے، باقی 3 کا کیوں نہیں۔ میرے نبی کی 1 صاحبزادی نہیں بلکہ 4 ہیں۔ پہلا ثبوت قرآن، کل ازواج کا و بنات کا، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیں، و بنات کا، اور اپنی صاحبزادیوں سے فرما دیں۔ اگر 1 صاحبزادی ہوتی تو اللہ فرماتا بنت کا، تو قرآن میں بنت کا نہیں بنات کا ہے۔ پتہ چلا حضور کی صاحبزادیاں ہیں۔ جو ایک مانتا وہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کو چھوڑ دے تو گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ ان میں آل کو بھی مضبوطی سے تھامنا، قرآن کو مضبوطی سے سامنے نجات پا جاؤ گے۔ قرآن بھی سارا مانو، صاحبزادیں بھی ساری تسلیم کرو۔ قرآن کے بعد ہمارے پاس تو بہت دلائل ہیں۔ فریق آخر کے نزدیک ھذا کافٍ لشیعتنا، اصول کافی، اصول کافی میں موجود ہے کہ حضور کے صاحبزادیاں 4 ہیں۔ اصول 4 ہیں فقہ جعفری میں، نمبر اول اصول کافی ہے، اس میں موجود ہے کہ حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں۔ حیات القلوب ملا محمد باقر مجلسی، جلد 2، چھاپا تہران، باب نمبر 51۔ امام جعفر صادق نے فرمایا حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں، سیدہ زینب، سید ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آگے امام محمد باقر کے حوالے سے بھی ہے
کہ حضور نے اپنے صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں دی کے بعد دی کرے. حضرت علی نے بھی فرمایا نہج البلاغہ قد نلت من سحری المعلم جنالا. حضرت علی فرمایا عثمان جس طرح میں نبی کا داماد ہوں تو عثمان بھی نبی کا داماد ہے. صدیق و فاروق نبی کے داماد نہیں. مجھے اور تجھے یہ شرف حاصل ہے ہم دونوں نبی کے داماد ہیں. ملا محمد باقر مجلسی لکھتا ہے اگرچہ صحابہ کو سب بھی کرتا ہے قسم و قسم کے سب تبرے لکھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ کہنا یہ تین جو تھیں خدیجہ پاک کے باطن سے پہلے گھر سے تھیں یہ بھی غلط. یا بی بی خدیجہ پاک کی ہمشیرہ کی بیٹیاں ہیں. کہتے برنفی ہر دو قول دلائل معتبر دلت میں معتبر دلائل قائم ہیں. نہ سیدہ خدیجہ کے پہلے گھر سے یہ صاحبزادیاں ہیں نہ ان کی ہمشیرہ سے بلکہ نبی کی پشت سے. چاروں کی چاروں صاحبزادیاں حضور کی پشت مبارک سے. محمد باقر مجلسی کا فتوی موجود ہے. خاتون جنت کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ایک روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ نے. دوسری روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روح مبارک کس نے قبض کیا؟ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی لکھتے ہیں سیدہ نے کہا مولا میرا جسم محفوظ رہا غیروں سے میری دل کی دھڑکن ہے اللہ ترا ولا ترا نہ غیر کو دیکھوں نہ غیر مجھے دیکھے نہ غیر کو دیکھوں نہ غیر مجھے دیکھے. اسی لیے فرمایا اے صدیق کی بیوی میری تیمارداری پہ ہے تیرا ابا میرے ابے کی خدمت کرتا رہا تم فاطمہ الزہرا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. جب روح میری قبض ہو تو میرے لاشے کے کفن کو کوئی نہ دیکھے. تو صدیق کی بیوی نے کہا کھجور کی ٹہنیاں ٹیڑھی کر دوں گی اوپر کپڑا ڈال دوں گی آپ کے جسم کے طول و عرض کو لمبائی چوڑائی کو کفن کو بھی کوئی نہیں دے گا. فرمایا رات کو اٹھانا. اتنا شرم و حیا کی ملکہ جو تھی مالک الموت نے روح قبض نہیں کی. تفسیر و بیان اسماعیل حق کی اللہ نے بلا واسطہ مالک الموت خود زہرا کی روح قبض کی. حضرت شیر خدا کی کل شادیاں کتنا تھیں یہ اصول کافی میں تفصیل موجود ہے. جب تک زہرا پاک زندہ رہیں اور شادی نہیں کی کہ حضور نے روک دیا تھا. ان کے وصال کے بعد شادیاں کی 18 بیٹے بٹائے جاتے ہیں. کیا کسی ولی کامل سے خلافت لینے کے لیے اس ولی کا مرید ہونا ضروری ہے؟ خلافت لینے کے لیے مرید ہونا ضروری نہیں. غیر مریدوں کو بھی کامل خلافت دے دیتے ہیں. فقیر پر تقصیر کو آج جن کے عرس کا دن ہے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نے بھی خلافت دی. امام مدینہ کتب مدینہ بھی خلافت دی. کلندر پیر غلام یاسین نے خلافت دی. غزالی زمان نے بھی خلافت دی. تو خلافت کے لیے مرید ہونا شرط نہیں. جس کو اہل سمجھتے ہیں وہ نواز دیتے ہیں. اگر کسی ولی کا مرید ہو گیا ہے تو بعد اس ولی کے کسی اور کا مرید ہوگا جو وہی کافی ہے. اصل بیعت ایک ہے. آنکھیں دو ہیں ہاتھ دو ہیں زبان بھی ایک ہے دل بھی ایک ہے. جب دل ایک ہے دل لینے والا بھی ایک ہو تو مرشد ایک ہے. صحبت کے پیر ہو سکتے ہیں سلوک کے پیر ہو سکتے ہیں. اصل فیض اپنے مرشد سے جانو. حصول فیض کے لیے اور عاد و وظائف کے لیے بیعت ہونا یہ برحق ہے لیکن اصل مرشد ایک رہے گا. عشاء کے دعا کے نفل بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا کھڑے ہو کر ان سوالات کی وضاحت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائے. مہربانی ہوگی اللہ کریم آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. میں تو زندگی کے ایسے مراحل میں پہنچ چکا وہاں تو 3-3 4-4 میل بھی پیدل چلتا تھا. جو بھی حاجی علاقے کا آیا اس کو ملنے کے لیے پہنچ گیا.
تو جب مدینہ چھوٹا، بیمار بھی ہوں، بخار بھی ہے، جی کے مرتے ہیں حسن جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ۔ ہمارے یہاں بال بچے نہیں ہیں، بال بچے بھی یہ ہے، زمین کا ٹکڑا بھی یہاں ہے، جب مدینہ چھوٹنے کو آتا ہے نا جان نکلتی ہے، حسرت بھری نگاہوں سے گنبد خضرا کو آنکھیں دیکھ رہی ہے، پھر کب یہ موقع نصیب ہوگا، آؤں گا یا نہیں آؤں گا، حسرت بھری نگاہیں ہوتی ہیں، جب تک روزہ نظر آتا دیکھتا رہتا ہے، آنسو برستے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارا وہ وطن نہیں، آل و عیال وہاں نہیں۔ امام حسین کو تو وطن بھی وہی تھا، امام حسین کا نانا بھی وہی، امام حسین کا گھر بھی وہی۔ جب یہ نانے کی مزار سے جدا ہوئے ہوں گے، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ پھر مزار والا جانے نواسا جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے مدینہ نہ چھوٹے، جہاں بھی رہے مدینہ سینے میں ہو اور مدینے والا سینے میں ہو۔ اللہ مجھے عشق رسول میں موت دے، آپ کو بھی عشق رسول میں موت دے۔ اب نزع کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے بآسانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔